بد کردار ایپیسوڈ 17 ریٹن بائی نور آصف۔ جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ سبسکرائب کر دے تاکہ میرے اس ناول کے آنے والی تمام ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔ میرال کی صبح آنکھ کھلی تو پاس سوتے شامیر پر نظر پڑی۔ سفید رنگت، ستواں ناک، ماتھے پر بکھرے بال، سب سے بڑھ کر چہرے پر سجی مغروریت جو اس کے چہرے پر بے حد جچتی تھی۔ میرال یک ٹک کھوئی شامیر کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ جب وہ جاگ رہا ہوتا تو میرال کا اس سے نظریں ملانا مشکل ہو جاتا تھا، اور رات کے بعد تو اب اور بھی مشکل تھا۔ گزری رات کا سوچ کر میرال کی رنگت شرم و حیا سے لال سرخ ہوئی تھی۔ میرال اپنا رخ پلٹنے ہی لگی تھی کہ شامیر کی آنکھ کھلی۔ میرال کو اپنی طرف دیکھتا پا کر شامیر نے مسکرا کر میرال کو دیکھا، جس نے ایک دم اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ شامیر نے میرال کا ہاتھ پکڑ کر خود کی طرف کھینچا۔ کیا ہوا؟ رخ کیوں بدل لیا؟ ویسے تم جاگتے میں بھی دیکھ سکتے ہو، تمہارا ہی تو ہوں۔ شامیر میرال کے بال چہرے سے ہٹاتا ہوا بولا۔ نہیں وہ میں شامیر۔ میرال کے گال ایک دم سے دہکنے لگے تھے۔ شامیر میرال کا گھبرایا اور شرمایا روپ دیکھ کر دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اٹھ کیوں گئی؟ ابھی تو سوئے تھے ہم۔ شامیر معنی خیزی سے مسکراتا ہوا میرال سے پوچھنے لگا۔ وہ میں سونے ہی لگی تھی۔ میرال گھبرائے ہوئے آہستگی سے بولی۔ اب کوئی فائدہ نہیں، اب اٹھ ہی گئی ہو، سو کر ان پلوں کو برباد کرنے کا فائدہ؟ شامیر اسے باہوں میں لیے خود پر اور میرال پر کمفرٹر اڑا چکا تھا۔ میرال گرے کلر کی لانگ ٹیل میکسی پہنے، آنکھوں پر اسموکی میک اپ کیے ہوئے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ شامیر کے پیار نے اس کے روپ کو دو آتشا کر دیا تھا۔ ٹوٹ کر روپ آیا تھا میرال پر۔ ولیمے کا فنکشن بہت گرینڈ آرگنائز کروایا تھا شامیر نے۔ ملک کے تمام نامور سیاستدان اور بزنس مین انوائٹڈ تھے۔ میڈیا کو بھی شامیر نے انوائٹ کیا تھا۔ میڈیا اور تمام حلقہ احباب کو شامیر نے خود تک محدود رکھا تھا، اس لیے فنکشن میں وہ میرال کو زیادہ ٹائم نہ دے سکا۔ شامیر، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرال نے شامیر سے پوچھا، جو خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد شامیر میرال کو گھر نہیں لے کر گیا تھا۔ سرپرائز ہے ڈارلنگ، شامیر مسکراتا ہوا بولا۔ گاڑی ایک بہت بڑے گرینڈ ہوٹل کے سامنے آ کر رکی۔ شامیر میرال کا ہاتھ پکڑے اسے گاڑی سے اتارا۔ ہوٹل انٹری پر میرال اور شامیر کا شاندار ویلکم کیا گیا۔ شامیر میرال کو لیے لفٹ کے ذریعے ایک فلور پر رکا۔ میرال اتنے بڑے خوبصورت ہوٹل کو دیکھ کر حیران تھی۔ لفٹ سے آگے بنی راہداری پر شامیر نے میرال کو گود میں اٹھا لیا۔ شامیر، کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا؟ میرال گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ کوئی نہیں دیکھے گا میری جان، شامیر مسکراتے ہوئے بولا۔ شامیر میرال کو لیے ایک بہت بڑے خوبصورت اور بڑے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کمرہ کم پورا اپارٹمنٹ زیادہ تھا۔ خوبصورت سٹنگ ایریا تھا جہاں بہت بڑی LED نصب تھی، ساتھ ہی شیشے کی دیوار تھی جو ڈائننگ ایریا تھا۔ اس کے آگے بڑا سا کمرہ تھا، بیڈ پر ہارٹ شیپ میں گلاب کی پتیاں سجائی گئی تھی، ساتھ بہت بڑا واش روم جس کے باتھ ٹب کے ارد گرد کینڈلز چل رہی تھیں اور باتھ ٹب کے پانی میں گلاب کی پتیاں تیر رہی تھیں۔ شامیر نے میرال کو کمرے میں لا کر اتارا۔ سوری میری جان، میں تمہیں فنکشن میں زیادہ ٹائم نہیں دے سکا۔ شامیر میرال کے ہاتھ پکڑے اس سے معذرت کرنے لگا۔ مگر اب میرا سارا ٹائم صرف تمہارا ہے، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ شامیر اس پر جھکتا ہوا بولا۔ صبح میرال کی آنکھ بھوک کے احساس سے کھلی۔ رات کو بھی اس نے فنکشن میں تھوڑا سا کھانا کھایا تھا۔ شامیر،
میرال نے شامیر کو جگایا جو پاس ہی شرٹ لیس سو رہا تھا۔ شامیر اٹھے نا۔ شامیر نے سرخ آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کیا ہوا میرال، تمہیں نیند نہیں آتی کیا؟ ابھی تو سوئے تھے یار، وہ مانی خیزی سے مسکراتے ہوئے میرال سے پوچھنے لگا۔ شامیر، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا، میرال آہستگی سے بولی۔ شامیر نے غور سے میرال کا چہرہ دیکھا جو زرد ہو رہا تھا۔ شامیر ایک دم سے فکر مندی سے اٹھا۔ میرال، اگر تم نے کچھ نہیں کھایا تھا تو مجھے رات کو بتا دیتی، مجھے لگا تم نے فنکشن میں کھا لیا ہوگا۔ شامیر نے یہ کہتے ساتھ ہی انٹرکام پہ ناشتہ آرڈر کیا۔ بس تھوڑی دیر میں ناشتہ آ جائے گا، وہ اس کے گالوں پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، تب تک میں فریش ہو جاتی ہوں، میرال بیڈ سے اٹھتی ہوئی بولی۔ میرال کا زرد چہرہ دیکھ کر شامیر کو خود پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اسے رات کو میرال سے کھانے کا پوچھنا چاہیے تھا۔ وائٹ باریک شارٹ شرٹ اور کھلا ٹراؤزر پہنے بھیگے زلفیں لیے میرال شاور لے کر نکلی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میرال نے شامیر کو ایک نظر دیکھا جو بیڈ پر الٹا لیٹا ہوا تھا۔ ناشتہ ہے شاید، میرال سوچتے ہوئے کمرے سے نکلی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ شامیر نے ایک دم سے دروازے پر اپنا مضبوط بھاری ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولنے سے روکا اور شعلہ بار نگاہوں سے میرال کو گھورا۔ میرال نے ناسمجھی سے شامیر کو دیکھا کہ اسے کیا ہوا ہے، یہ ایسے کیوں گھور رہا ہے۔ شامیر جھٹکے سے میرال کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لایا۔ تم اپنے سینسز میں ہو میرال؟ تم اس حلیے میں دروازہ کھولتی، تمہیں احساس ہے ذرا بھی؟ شامیر کمرے میں آ کر میرال کو سرد نگاہوں سے گھورتا ہوا بولا۔ شامیر، مجھے لگا آپ سو رہے ہیں، میرال آہستگی سے بولی۔ سو رہا تھا، مر تو نہیں گیا تھا نا؟ قسم سے میرال، اگر تم دروازہ کھول لیتی نا اس حلیے میں، تمہیں اور اس ویٹر کو آگ لگا دیتا میں۔ شامیر غصے سے بولتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ میرال بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ 2 دن سے شامیر اس سے کتنے پیار سے بات کر رہا تھا، کتنا خیال رکھ رہا تھا، اور اب اس کے اندر کا جنگلی انسان پھر سے جاگ گیا ہے۔ میرال روتی ہوئی بیڈ پر بیٹھی سوچ رہی تھی۔ شامیر کمرے میں آیا تو میرال رو رہی تھی۔ چلو اٹھو، ناشتہ باہر ٹیبل پر سرو ہو چکا ہے۔ شامیر اس کا رونا نظر انداز کیے سرد لہجے میں بولا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میرال روتے ہوئے بولی۔ ساری زندگی تمہارے نخرے اٹھا سکتا ہوں اور اٹھاؤں گا بھی، مگر اس طرح کی حماقتوں پر مجھ سے نرمی کی توقع مت کرنا۔ 2 منٹ میں ڈائننگ ٹیبل پر پہنچو۔ شامیر سرد لہجے میں وارن کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرال اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے خاموشی سے شامیر کے پیچھے چل پڑی۔ شامیر خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا میرال کا انتظار کر رہا تھا۔ میرال کے آنے پر بھی اس نے کچھ رسپانس نہیں دیا تھا اور نہ ہی میرال کو کچھ کھانے کے لیے پیش کیا۔ میرال شامیر کا سرد اور لا تلخی سے بھرا رویہ دیکھ کر اپنے آنسو سخت کیے ناشتہ کرنے لگی۔ شامیر رات سے گھر نہیں آیا۔ اسے ذرا بھی احساس ہے کہ اس کی جوان بہر گھر اکیلی ہے۔ فرخندہ کو بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ اتنا بڑا گھر ہوتے ہوئے کیا ضرورت تھی میرال کو لے کر ہوٹل میں رکنے کی؟ فرخندہ غصے سے لائبہ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپا؟ کتنے ملازم ہیں گھر پر؟ میں گھر پر اکیلی تھوڑی تھی، باہر گارڈز کھڑے ہیں، ساجدہ اور نسیمہ بھی ہر وقت میرے پاس ہوتی ہیں، جب بھی مجھے ان کی ضرورت ہو وہ حاضر ہو جاتی ہیں، اور ویسے بھی پہلی دفعہ تھوڑی نا شامیر بھائی گھر سے باہر رہے ہیں، وہ بزنس کے سلسلے میں تو باہر جاتے رہتے ہیں، تب تو آپ نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ تب کی بات اور تھی، کیا ضرورت ہے میرال کو اتنا سر چڑھانے کی؟ اسے کیا پتہ ان چونچلوں کا، ہوٹلوں میں باہر رات گزارنے کا، ان کے ہاتھ تھوڑی نہ یہ ہوتا ہے۔ بیوی بنا لیا تھا بس ٹھیک تھا، لیکن شامیر تو پاگل ہو جاتا ہے میرال کو دیکھ کر۔ فرخندہ کا غصہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میرال کو اس کی اوقات سے زیادہ مل رہا ہے، پاگل کیسے نہ ہو، اتنی خوبصورت جو ہے بھابھی، پاگل تو ہوں گے نا بھائی؟ لائبہ شرارت سے بولی۔ یہ مڈل کلاس لڑکیوں کے پاس بہت ہتھیار ہوتے ہیں، اپنی معصومیت سے تو شامیر کو اپنا بنا لیا ہے، مگر مجھے ڈر لگتا ہے اب اپنی اداؤں سے یہ بزنس اور جائیداد بھی اپنے نام نہ
फरखंदा को नई परेशानी ने घेरा। ओहो, क्या हो गया है आपी? इतनी मासूम है भाभी, इतना डरती हैं भाई से। इनके आगे इनकी ज़बान नहीं खुलती और वो जायदाद अपने नाम करवाएंगी। और वैसे भी आप ज़्यादा ना सोचें, अगर शामिर भाई ऐसा कुछ करेंगे भी तो ये इनका अपना फ़ैसला होगा, और जब वो कोई फ़ैसला कर लें तो फिर इनको कोई नहीं बदल सकता, ना आप और ना कोई और। फिर परेशान होने का फ़ायदा? लाइबा बेफिक्री से कहते हुए मोबाइल पकड़े वहाँ से चल दी। फरखंदा लाइबा की बातों को सोचती ज़्यादा परेशान हो गई थी। मिराल बेड पे बैठी कब से शामिर का लातल्की से भरा रवैया देख रही थी, जो सामने ही सोफे पर बैठा लैपटॉप लिए कब से पता नहीं क्या कर रहा था। मिराल से शामिर की बेइतनाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। 2 दिन से उसकी खुद से एक पल दूरी बर्दाश्त नहीं कर रहा था। वो एक पल भी दूर हो जाए तो शामिर की जान पे बनाती थी। अब पिछले 2 घंटों से ऐसे बैठा था जैसे मिराल वहाँ है ही नहीं। मिराल अपने आंसू जब्त करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो फिर भी पलकों की बाढ़ तोड़कर बाहर आ रहे थे। शामिर लैपटॉप बंद करता ड्रेसिंग एरिया की तरफ चला गया। मिराल ने इसे ड्रेसिंग एरिया की तरफ जाते देखकर बेड से टेक लगाए आंखें मूंदी थी। तेज़ मशहूर किन परफ्यूम की खुशबू मिराल के हवासों पर छाई थी। ये तो शामिर की परफ्यूम की स्मेल है। इसने एकदम से आंखें खोली। सामने ही ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा निक सिक से तैयार खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। मिराल इसे तैयार देखकर एकदम उठी थी। शामिर, आप कहाँ जा रहे हैं? वो उठकर ड्रेसिंग टेबल तक आई। मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, वहीं जा रहा हूँ। शामिर रिस्ट वॉच बांधता हुआ बेगानगी से बोला। शामिर, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हैं? आपने कहा था हम 2 ही दिन इधर रुकेंगे और आप कहीं नहीं जाएंगे। वो बमुश्किल अपने आंसुओं पर कंट्रोल करते हुए बोली। हाँ कहा था, मगर बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मेरा जाना ज़रूरी है। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो इंटरकॉम है, जो भी कहोगी आ जाएगा, और डिनर भी तुम्हें 8 बजे तक सर्व हो जाएगा। शामिर खुश्क लहजे में कहता हुआ बाहर निकल गया। मिराल बेड पर बैठकर शामिर का रवैया सोचकर रोने लगी।